پاکستان کے IMF وفد کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ قرض کی قسط اور کلائمیٹ فنانسنگ کی منظوری یکمشت دیے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے IMF کو $2 ارب قرض کی درخواست کی ہے۔ پاکستان کو $1 ارب قرض کی قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فنانسنگ کے لیے ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF وفد نے پاکستان کو درخواست منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ کلائمیٹ فنانسنگ کے لیے IMF گراؤنڈ ورکنگ کو مانیٹر کرے گی، اور ذرائع کے مطابق اقتصادی جائزہ مذاکرات کے بعد ایگزیکٹو بورڈ سے قرض منظوری اپریل یا مئی میں متوقع ہے۔ پاک IMF اقتصادی جائزہ مذاکرات آج ختم ہوں گے۔ مشن آج رات واپس روانہ ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی چینی کی ذخیرہ اندوزوں اور مصنوعی طور پر چینی کی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ چینی ذخیرہ کرنے قیمتوں پر سٹا کھیل کر اس میں مصنوعی اضافے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیراعظم نے چینی کی کھپت اور رسد اور مقررہ قیمتوں پر عام آدمی کو فراہمی پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ناجائز منافع خوروں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ پیش کی جائے، چینی کی کھپت اور رسد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو شوگر ملوں کے ساتھ چینی کی کھپت اور رسد کی نگرانی کے لیے روابط مربوط کرنے کی ہدایت کی۔ ملک میں چینی کی وافر مقدار موجود ہے، مصنوعی طور پر بحران کی فضا پیدا کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عام آدمی کا مافیا کے ہاتھوں قطعاً استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا باضابطہ قیام ڈیجیٹل فنانس میں اہم پیش رفت، بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ مقرر کر دیے گئے، جبکہ بلال ثابت پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO تعینات کیے گئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک چیئرمین SECP اور دیگر اعلیٰ حکام کونسل کے بورڈ ممبران میں شامل ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے عالمی کرپٹو تنظیم سے روابط قائم کر کے بہترین عالمی روایات اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کرپٹو ایکو سسٹم کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل فنانس میں قیادت کا خواہاں ہے۔ بلاول بن ثاقب کا کہنا تھا کہ کرپٹو کونسل ترقی اور تحفظ کے درمیان توازن پیدا کرے گی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ رواں سال فروری میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کسانوں نے 36% کم کھاد خریدی ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ اسی طرح پچھلے سال فروری کے مقابلے میں DAP کھاد میں 65% کم خریدی گئی، اور مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ملکی معاشی بحران کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ کسانوں کے پاس مہنگی کھاد خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اندازہ لگائیں کہ اس سے اجناس کی پیداوار کتنی کم ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ ماہ سیام میں لاہور دہشت گردی کی بڑی کارروائی سے بچ گیا۔ برکی روڈ کے قریب CGD اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ CGD حکام کا کہنا ہے کہ کالعدم تنظیم کا ایک خودکش دہشت گرد گرفتار، ساتھی زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ CGD نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ گرفتار خودکش دہشت گرد کی شناخت تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے رہائشی حافظ شمس کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گرد سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائر، بارودی مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ CGD ٹیموں نے برکی کے نواحی علاقوں کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ماہ سیام میں لاہور میں بڑی دہشت گردی کی کارروائی ناکام بنا دی گئی ہے۔ CGD نے کارروائی کی ہے برکی روڈ پر، اور ایک خودکش حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک ساتھی زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ گرفتار دہشت گرد کے قبضے سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز اور بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں استغاثہ ناکام ثابت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا۔ سرکاری وکیل کی جرح ان کی نا تجربہ کاری اور وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے۔ عدالت اس کیس کو میرٹ پر سن رہی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جرح کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی استغاثہ کے شواہد کیس کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ عدالت نے 3 جون 2024 کو بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سزا کالعدم قرار دی تھی۔ سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار ہے۔ جسٹس جوال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ منی بل ڈکلیئر کرتی ہے یا نہیں۔
جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ 1973 کے آئین میں پارلیمنٹ کو اختیار دیا گیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا اسپیکر کا کام ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ یہ منی بیل ہے یا نہیں، اس پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی ہے؟ اسپیکر فیصلہ کیسے کریں گے کہ کیا کوئی بحث ہوگی؟ عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ منی بیل میں آتی ہے یا نہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ گنگا رام ہسپتال لاہور میں عملے کی مبینہ غفلت سے نومولود بچی کا انکیوبیٹر مشین میں جھلسنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس۔ والد نے بچی کی حالت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر دیا۔ والد رفاقت علی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری بچی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا نوٹس لیا۔ میری بچی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے اپنی مرضی کا بیان دینے کے لیے پہلے بھی مجھ پر ہراساں کیا، اور اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری اسپتال انتظامیہ پر ہے۔